ماہ رمضان اللہ کا مہمان بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج 18واں روزہ ہے اور ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا۔ اتنا اچھا موسم، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا اور انہوں نے اس کی قدر کی۔ سلف صالحین رمضان کا مہینہ گزر جاتا 6 ماہ تک یہی دعا کرتے رہتے، اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہیں وہ قبول فرما دینا، اور اگلے 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر خاص رحمت کرتے ہوئے یہ مہینہ اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ سارا سال ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اللہ اس رمضان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ صرف نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک مشق رکھی ہے کہ میرے بندے سال کے بعد انہیں میں پابند کرتا ہوں۔ یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی پابندی سے کرتے ہیں، یہ قیام اللیل بھی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ صدقات و خیرات بھی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اس مہینے میں۔ تو ایک دن کی مشق نہیں، 2 دن کی ٹریننگ نہیں، پورا 1 مہینہ اللہ اپنے بندوں کو اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ تاکہ باقی جو بعد والے 11 مہینے میں یہ اسی روٹین میں چلتے رہیں۔ اور اللہ نے اس مشق کے لیے بڑے خاص اہتمام فرمائے ہیں۔ دیکھیں ہمارا دشمن جو ازلی دشمن شیطان، اللہ تعالیٰ نے اسے جکڑ دیا ہے، اسے پابند سلاسل کر دیا ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے کہ یہ میرے بندوں کو راہ راست سے نہ ہٹا سکے، یہ گمراہی کی دعوت نہ دے سکے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، فرشتہ اللہ کا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقصد و یا باغی شر، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور شر کرنے والے باز آ جا اور نیکی سے بھاگنے والے واپس آ جا۔ پورا سال اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کے لیے جنت الفردوس کو تیار کرتے ہیں، پورا 1 سال، کہ میرے بندے رمضان کا مہینہ آئے گا وہ اس جنت کے مالک بنیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا میں ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دینا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دینا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا میں نے اپنے بندوں پہ رحمت کرنی ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو میری رحمت مزید جوش میں آئے گی، اور میرا اللہ اپنے بندوں پہ ترس کھا کے ان کو اس جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ ساری خصوصیات رمضان کے ساتھ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جب رمضان داخل ہو جاتا ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تحفہ بھی خاص رمضان کے لیے ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ نے
مختلف طریقوں سے اپنے بندے کو ترغیب دی، شاید اس راستے سے سمجھ جائے، شاید اس وے سے سمجھ جائے، شاید یہ طریقہ اسے سمجھ آ جائے، شاید اس طریقے کے ساتھ اسے بات پتہ چل جائے کہ میں اللہ اسے اپنی طرف کیوں بلا رہا ہوں، شاید اسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں غفور رحیم ہوں، شاید اسے میرے قدر کا احساس ہو جائے کہ میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں، شاید اسے پتہ چل جائے کہ میں 70 ماؤں سے بھی اپنے اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ میری طرف رجوع کر جائے۔ ماں کتنی بھی ناراض ہو، ماں کتنی بھی روٹھی ہوئی ہو، ماں کتنی بھی اپنے بچے سے تنگ ہو، ایک دفعہ اس کا بچہ اس کے سامنے رو دے، ماں سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، او میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں روتا ہے؟ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اس کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے تکلیف آ جائے ماں سجدے پڑ جاتی ہے، اس بیمار ہو جائے ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جو میرا پروردگار اس ماں سے بھی 70 گنے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، میرا بندہ نافرمان بن جائے، میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے، میرا بندہ میرا باغی بن جائے، میرا بندہ مجھے بھول جائے؟ نہیں، وہ کہتا ہے یہ بچہ تو روتا ہے، شور کرتا ہے، تب ماں سینے کے ساتھ لگاتی ہے۔ میرا پروردگار تو یہ کہتا ہے ایک مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو نکل جائے، میں نے تیرے چہرے پر ہی جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میرا رب تو یہ کہتا ہے رونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو دل میں میرے خوف کا خیال ہی کر لے، میں تب بھی معاف کر دیتا ہوں، تو معافی نہ بھی مانگے میں تب بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں غفور رحیم ہوں، میں ستار ہوں، میں تو عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوں۔ بڑے بڑے پاپی گزر گئے، میں نے ان کو مہلت دے دی، ان کے عیبوں پہ پردے ڈال دیے، میں تو اپنے بندے کو مہلت دیتا ہوں۔ 40 سال 60 سال کی زندگی ہو گئی، ابھی تک نافرمان ہے، ابھی تک گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک اللہ کی طرف سے رجوع نہیں کی، اللہ اس کو مسلسل مہلت دیتے جا رہے ہیں، اللہ اس کو پکڑتے نہیں، اللہ اسے سزا نہیں دیتے۔ میرا پروردگار اسے دکھ نہیں پہنچاتا کہ شاید کسی موقع پہ، شاید کسی لمحے پہ یہ بندہ بن جائے، یہ میری طرف رجوع کر لے اور مجھ سے معافی مانگ دے۔ 60 سال تک نافرمانی کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے اللہ کے سامنے رو دیا، اللہ نے 60 سالہ زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ اور میرے بھائی، اس رمضان کو غنیمت سمجھو، اس رمضان کو غنیمت سمجھو، شاید آنے والا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب نہ ہو، شاید آنے والے رمضان میں ہم قبروں میں پڑے ہوں، شاید آنے والے رمضان میں اور لوگ ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے ہاتھ اٹھنے کے قابل نہ رہ جائیں، شاید ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہو، شاید ہم اپنا وقت پورا کر چکے ہوں، لہٰذا اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، ان ساعات کو غنیمت سمجھیں، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں۔ کائنات کے امام تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے افطاری کے وقت آزاد کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ دن میں بھی آزاد کرتا ہے اور رات میں بھی آزاد کرتا ہے، اور پورا مہینہ ہی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ پورا مہینہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کبھی، یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، یہ رمضان کا ایک پورا رکوع دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا رکوع رمضان کے اوپر نازل کیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید ہی رمضان کے لیے ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ شہر رمضان الذی، کون سا رمضان کا مہینہ؟ انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو
ایک ہی رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اس سے اتار کر کے بیت العزہ میں محفوظ کر دیا، اور پھر بقدر ضرورت ایک آیتیں، دو آیتیں، ایک سورت، دو صورتیں، ایک رکوع، دو رکوع، جیسے اللہ نے مناسب سمجھا اسے مختلف مواقع پہ اللہ اس کو نازل کرتا رہا ہے۔ لیکن پورا قرآن بیک بار لوح محفوظ سے اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جس رمضان کے مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل کیا وہ رات باقی راتوں سے افضل ہی نہیں بلکہ کہا 1000، اللہ اکبر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر، 1000 رات نہیں، 1000 مہینے کی راتوں سے ایک رات افضل، جس میں اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، 84 سال بنتے ہیں، شاید ہماری زندگی بھی اتنی ہمیں نہیں ملتی۔ 84 سال، 84 سال کی تیری ساری عبادت ایک طرف اور صرف ایک رات کی عبادت ایک طرف، ایک رات کا قیام ایک طرف، ایک رات کی دعا ایک طرف، ایک رات کا رونا ایک طرف، ایک رات کا اللہ کے سامنے جھکنا ایک طرف، تیری ساری زندگی ایک طرف، ایک رات اللہ کے سامنے قیام کرنا ایک طرف، تیری ساری زندگی ایک طرف، ایک رات کا رکوع ایک طرف، تیری 84 سال کی زندگی ایک طرف۔ اللہ کی قسم، ایک رات کا ایک رکوع، ایک رکعت قیام، ایک سجدہ تیری ساری زندگی سے افضل اور اللہ نے بہتر بنا دیا ہے۔ اور تو کتنا غافل ہے، سال کے بعد 5 راتیں بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو 5 راتیں بھی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 5 راتیں بھی اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اللہ سے اتنا دور کیوں بھاگتا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں میں تیرا معبود ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیری ماں سے 70 گنے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ جو رکوع اللہ نے رمضان کے لیے خاص نازل کیا ہے، پورے مسائل ہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پورا رکوع اللہ نے رمضان کے لیے خاص کیا ہے۔ اس رکوع میں شروع میں بھی اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کیے، رکوع کے آخر میں بھی اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کیے، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی آیت نازل کر دی۔ بظاہر وہ بڑی بے جوڑ سی آیت ہے، بظاہر اس کا کوئی دائیں بائیں کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کبھی اللہ کہتے ہیں گنتی کے روزے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں مسافر باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، بیمار باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، کہیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کے مسائل بیان کرتے ہیں، کہیں روزے کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور درمیان میں ایک آیت نازل کر دی۔ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ کو پہچان دو کون ہے اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے آ کے میرے بندے، کیا کہا؟ میرے بندے میرے متعلق سوال کرے۔ سألک عبادی عنی، میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ کس سے؟ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اور میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ ان کو بتا دو انی قریب، میں بالکل قریب ہوں، میں بالکل قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے اسے پیدا کیا، یہ میرا بندہ ہے جو میرے سامنے اکڑتا ہے، یہ میرا بندہ ہے اور میری بغاوت کرتا ہے۔
کھانے کے لیے میں دوں، پہننے کے لیے میں دوں، عزت میں دوں، روٹی میں دوں، لباس میں دوں، اولاد میں دوں، گھر بار میں عطا کروں، گاڑی میں دوں، اور پھر میرے سامنے مقابلہ، میرے ساتھ مقابلہ، میرا بغاوت، میری بغاوت میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے دل میں کیا خیال آیا ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شار رگ سے بھی۔ شارگ یہ ہے، یہ شارگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنی زور سے پکارنا پڑے گا کہ یہاں آواز پہنچ جائے۔ وہ تو کہتا ہے تیرے دل کے خیال کو بھی جانتا ہوں، یہاں تو یہ سنا جاتا ہے میری تیرے آگے، تیری اس کے آگے، میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کون ہے؟ اپنے اللہ کو پہچان لو۔ اللہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ اللہ کو پہچان دو، کون ہے اللہ؟ ہے اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے ایک ہی لمحے میں، ایک ہی لمحے میں دنیا کے اندر یہ عید آ رہی ہے، آپ کے بچے بھائی باہر سے فون کریں گے، لائنیں بیزی ہو جائیں گی، کہیں گے ہم نے فون کرتے رہے، لائن بیزی تھی، رش تھا فون کرنے کا، لائن نہیں مل رہی، بیزی مل رہی تھی۔ میرے اللہ کی لائن جسے پکارنے والا ایک نہیں، دو نہیں، ابھی بھی دنیا کے اندر 9 ارب انسان ہے۔ کتنے؟ 9 ارب انسان بستے ہیں جو زندہ ہیں۔ اگر 9 ارب کے 9 ارب ایک ہی لمحے میں ہاتھ اٹھا لیں اور سارے کہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے 9 ارب کے 9 ارب ہر انسان کی آواز کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، میری لائن بیزی نہیں ہوتی، میرے پاس کوئی وقت خاص نہیں کہ اس وقت آؤ گے سنوں گا، اس وقت آؤ گے نہیں سنتا، اللہ آرام کر رہے، اللہ میٹنگ میں مصروف ہے، نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ ساری کائنات ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت میں اللہ کو پکارے۔ اللہ کہتا ہے میں ساری کائنات کی بات کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ رات کا اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا ہو، سیاہ پتھر ہو، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی ہو، اس سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی میرا اللہ سنتا ہے۔ اس کو رب کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اِذَا دَعَانِي، وہ جب بھی مجھے پکارے، اِذَا دَعَانِي، جب اس کا دل چاہے، اِذَا دَعَانِي، جب وہ میری طرف لوٹ آئے، جس وقت بھی لوٹ آئے، دن میں آ جائے، رات میں آ جائے، دوپہر میں آ جائے، صبح میں آ جائے، شام میں آ جائے، جب دل چاہے، اذا دعانی، جب بھی آ جائے، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ان کو کہو مجھے پکاریں، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان بھی لائیں۔ کہہ رہا ہے پکارنے نہیں، اکیلا پکارنے نہیں، کہا ایمان بھی لے آئے کہ میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں، مجھے معبود برحق بھی مان لیں، مجھے اللہ بھی مان لیں۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ صرف یہ چاہتا ہے، ایک ہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ لوگوں میرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ کیا کر دو؟ سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میرے سامنے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ سرنڈر کرنے کی دیر اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ ہے وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے۔ 40 سال تک نافرمانی کی اللہ کی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی عذاب میں تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب تک یہ نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟
کہا جب تک یہ ان لوگوں میں سے نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا۔ دعا مانگنے والے کون تھے؟ اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، لیکن جن کے جس محفل میں دعا مانگ رہے تھے اللہ کا ایسا باغی، ایسا نافرمان بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے کہا جب تک یہ نکل نہیں جاتا موسیٰ تیری بھی دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایسا ایسا شخص نکل جائے تو بارش ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا آج اگر میں نکل جاتا ہوں فَإِنْ خَرَجْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِي، میں اگر نکل جاتا ہوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ وَإِنْ مَكَثْتُ، اگر میں یہاں ٹھہرا رہا نہ نکلا، جس اللہ نے میری متعلق خبر دی ہے وہ اللہ یہ بھی بتا دے گا یہ فلاں بندہ ہے، میرا نام بھی لے دے گا۔ دونوں صورتوں میں پھنس گیا۔ کہنے لگا کیوں نہ ہو اس پروردگار کے ساتھ تو رابطہ کر کے دیکھوں۔ کیا کہا؟ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لیے، اللہ عصیتک 40 سنہ فَأَمْهَلْتَنِي جِئْتُكَ طَائِبًا فَاغْفِرْ لِي، اللہ 40 سال تک تیرا نافرمان رہا، تو نے مجھے پکڑا نہیں، مجھے سزا نہیں دی، مجھے بدنام نہیں کیا، مجھے ذلیل اور خوار نہیں کیا۔ اللہ میں تیرا بندہ تو ہوں، آج میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا، موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ کو نکلا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ کہا موسیٰ میرے بندے سے میری صلح ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ صلح ہو گئی ہے۔ کہا اللہ ایسا خوش نصیب، اتنا بڑا نافرمان تھا کہ میری دعا بھی رد ہو گئی، اتنا بڑا نافرمان تھا لوگوں کو بارش نہیں مل رہی تھی، اللہ بتا تو دے وہ اتنا اچھا انسان کون ہے کہ جس سے 1 منٹ میں راضی ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ 40 سال 50 سال میرا نافرمان رہا، میں نے اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، میرا بندہ تو تھا نا، آج وہ فرما بردار ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، اس کو میں بے عزت کر دوں؟ یارو اللہ تو وہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی دن رات کرتے ہیں، دن رات بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے دوں اللہ ہمیں پھر بھی ذلیل نہیں کرتا، اللہ ہماری روٹی بند نہیں کرتا، اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، اللہ ہماری شکلیں تبدیل نہیں کرتا، اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دیتا، بغاوت کے باوجود اللہ پھر بھی ساری نعمتیں دی جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے شاید لوٹ آئے، شاید لوٹ آئے۔ اور میرے بھائی خدا را اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کہتے ہیں 6 گھنٹے تک اس کا گناہ لکھنا نہیں، صحیح حدیث ہے، 6 گھنٹے تک اس کا یہ گناہ نوٹ نہیں کرنا، لکھنا نہیں، اس کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالنا، اس کو مہلت دے دو۔ کیا کر دو؟ مہلت دے دو، شاید یہ توبہ کر دے۔ 6 گھنٹے تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اگر یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا پھر 1 گناہ لکھا جاتا ہے، 1 گناہ۔ اور دوسری طرف نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کر لی، فوراً کتنی لکھ دی گئی؟ 10۔ اور نیکی کا ارادہ کیا ہے اور نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے کر نہیں سکا، پھر بھی کہا 1 نیکی لکھ دو، اس نے ارادہ تو کیا تھا۔ اللہ اکبر، ارادہ تو کیا تھا، گناہ 1 کیا، 6 گھنٹے مہلت دی، پھر کہا 1 لکھ دو، گناہ کے لیے گھر سے نکلا، گناہ کے لیے گھر سے نکلا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، واپس لوٹ گیا، گناہ نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں پھر بھی 1 نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر، پھر بھی 1 نیکی لکھ دو۔ کائنات کے امام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم ساری کی ساری خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔
اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مومن اس سے چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر جائے گا اور میں مر جاؤں گا. جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ وَجَعَلَ هَكَذَا. فرمایا جو فاسق اور فاجر انسان ہے وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ہاتھ کے ساتھ اس کو اڑا دیا اور ختم ہو گیا. یاد رکھو جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ہم اس سے توبہ کریں گے. جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے اس سے توبہ کریں گے. جب تک ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے ہم اس سے توبہ نہیں کر سکتے. اسی لیے شرابی، زانی، چور، ڈکیت توبہ کر لے گا. اگر نہیں کرے گا تو بدعتی کبھی توبہ نہیں کرے گا. مشرک کبھی توبہ نہیں کرے گا. کیوں؟ بدعتی بدعت کرتا ہے ثواب سمجھ کے، مشرک شرک کرتا ہے ثواب سمجھ کے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے ثواب سمجھ کے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ نے اس کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں، التجائے لے کے جاتا ہوں. وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا. جب تک گناہ نہیں سمجھے گا وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا. گناہ کو گناہ سمجھے پھر توبہ کرے. اور آج جو میں نے چیزیں بیان کرنی ہیں خاص کر کے وہ یہ ہیں کہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ انسان وہ عمل کرتا ہے اللہ سے توبہ نہ بھی کرے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک تو ہے نا انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے کہا نا یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے سب کو دعوت دی کہ آ جاؤ. اللہ کہتا میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کو بھی دعوت دی ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت دی ہے، مشرکین کو بھی دعوت دی ہے، جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے. آ جاؤ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا آقا آپ جو دین لے کر آئے ہیں اگر یہ سچا ہے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو بات ٹھیک، ہم آپ کے ساتھی تو بن جائیں گے، لیکن میرے گناہ بڑے ہیں. میں چور بھی تھا، میں ڈاکو بھی تھا، میں زانی بھی تھا، میں نے زندگی میں بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، تو کیا میرا رب یہ سارا کچھ مجھے معاف کر دے گا؟ صحابی فرماتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اے نبی ان کو اعلان کر دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے کہا کیا نہیں جانتے ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. اسلام ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ جتنے گناہ تھے اللہ ان کو منہدم کر دیتا ہے. اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے ملک چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے وطن چھوڑتا ہے، وہ ہجرت بھی انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے اور ان کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نہ بھی توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ ہے وہ توبہ نہیں کی،
توبہ کا ارادہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ نیکی کا ارادہ کیا ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے، اور توبہ کی نہیں. توبہ کی نہیں، ارادہ کر لیا کہ میں نے آج، یعنی میں ابھی بیٹھا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ابھی زور کی نماز ہوگی، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے نہانا ہے، اور میں نے اللہ سے اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یا یہ جمعہ رمضان کا میں سفید کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد جاؤں گا اور اللہ کے ساتھ عہد کروں گا کہ میں نے دوبارہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا. توبہ نہ ارادہ کر لیا، ارادہ کر لیا صبح 9 بجے 10 بجے، اور وہ مسجد آنے سے پہلے فوت ہو گیا، آنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو یہ قیامت والے دن گنہگاروں میں نہیں اٹھے گا بلکہ ان لوگوں میں اٹھے گا اللہ نے جن کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. معافی مانگی نہیں، ابھی ارادہ کیا ہے. میرا اللہ ارادے پہ بھی ثواب دیتا ہے، ارادے پہ بھی ثواب دیتا ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث موجود ہے، جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل کیتے سن. تو بندے سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا تیری تو بخشش ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا نہیں نہ بخشش، اس کا بھی سر قلم کر دیا. 100 پورے ہو گئے. پھر کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھو، روزہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا. یہ بندہ چل پڑا، نیکی کے ارادے سے چلا، معافی کی نیت سے چلا. ابھی معافی مانگی نہیں، نیکی کی بھی نہیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ وضو کیا، کچھ نہیں کیا. ابھی چلا ہے، راستے میں موت آ گئی، راستے میں ہی موت آ گئی. ملائکۃ الرحمہ بھی آ گئے، ملائکۃ العذاب بھی آ گئے. جہنمی فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا ہے، اس نے بھی توبہ نہیں کی تھی. جنتی کہنے لگے ہمارا ہے، یہ توبہ کے ارادے سے چل گیا تھا. اللہ نے انسانی شکل میں فرشتہ بھیج دیا. بڑی لمبی حدیث آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے. جدھر سے آیا جگہ اگر زیادہ ہے تو اس کو معاف کر دو، جدھر جا رہا ہے وہ جگہ اگر کم ہے تو معاف کر دو، زیادہ تو اس کو جہنم کا حقدار بنا دو. پھر جدھر سے آیا تھا وہ جگہ کم تھی، جدھر جا رہا تھا وہ جگہ زیادہ تھی. قانونی طور پہ بھی یہ جہنم کا حقدار تھا جو اللہ نے قانون بیان کیا تھا. لیکن میرے اللہ نے ایک بندے کی معافی کے لیے، ایک فرد واحد کی معافی کے لیے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَعَدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. زمین کو وحی کی، زمین کو حکم دیا، جس طرف سے آیا تھا اسے کہا پھیل جا، اور جس طرف جا رہا تھا وہ کم تھی. نہ جس طرف جا رہا تھا کہا پھیل جا، اور جدھر سے آیا تھا اسے کہا تو کم ہو جا، سکڑ جا. زمین سکڑ گئی، پیمائش کی، جدھر جا رہا تھا وہ تھوڑی نکلی، جہاں سے آیا تھا وہ بہت زیادہ ہو گئی. ایک بندے کے لیے، ایک بندے کی معافی کے لیے میرے اللہ نے کیا کچھ کیا ہے. ابھی معافی مانگی بھی نہیں، معافی کے لیے نکلا ہے. پتہ یہ چلا کہ دل سے معافی کا ارادہ کرنا، توبہ کا ارادہ کرنا، یہ بھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. نمبر 3، انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، یعنی معافی مانگی بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا معافی مانگنے کا، ٹھیک ہے، دل میں بیٹھے بیٹھے نا اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا ہے. اپنی زندگی پہ نظر دوڑائی کہ میرے تو نام اعمال سارا سیاہ ہے، میری راتیں بھی کالی ہیں، میرے دن بھی کالے ہیں، میرا اندر بھی کالا ہے، میں تو سیاہ ہو چکا ہوں، رب تو بڑا عذاب دینے والا ہے، وہ اس کی سزا بڑی سخت ہے. ایسے دل میں خیال آ گیا، معافی مانگی بھی نہیں، معافی کا ارادہ بھی نہیں، یہ خیال آ گیا کہ میرا اللہ مجھے سزا دے گا، میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے جہنم میں ڈال دے گا. یہ دل میں اللہ کا خوف آنے سے، دل میں اللہ کا ڈر آنے سے بھی اللہ آدمی کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. بات نہیں سمجھا میری؟ دل میں اللہ کا خوف آ جانے سے، ڈر آ جانے سے بھی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دلیل صحیح بخاری شریف،
بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا. جب مرنے لگا بچوں سے کہنے لگا بھائی میری زندگی تو کوئی اچھی نہیں گزری، میری زندگی کوئی اچھی نہیں گزری، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا، لہذا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میری لاش کو جلانا، آدھی مٹی جب تیز آندھی آئے اس میں اڑا دینا، اور آدھی جو ہوگی نا راکھ اسے سمندر میں بہا دینا. نہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، نہ مجھے زندہ کیا جائے گا، اور نہ مجھے سزا ملے گی. بچوں نے ایسے کیا جیسے باپ نے اسے کہا. میرے اللہ نے اسے جب فوت ہو گیا آندھی کو حکم دیا اس کی راہ کا ذرہ ذرہ جہاں پہ لے کے گئی ہے نا اس کو واپس لے آ. اور میرے اللہ نے حکم دیا سمندر کو اس کی راہ کا ایک ایک ذرہ مجھے واپس جمع کر دے. جمع ہو گیا. میرے اللہ نے اسے کن کے ذریعے زندہ کر لیا. کہا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ میرا سوال کا جواب ہے. اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ جواب کیا دیا من خشیتک یا رب، من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا کہ میں قیامت کے دن تیرا سامنا نہیں کر سکتا، میں تیرے عذابوں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں تیری جہنم کی جو سزا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس خوف کے مارے میں نے ایسا بچوں کو حکم دیا تھا. اللہ نے کہا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. یعنی دل میں خوف لے آنا اللہ کا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حالانکہ اس نے معافی مانگی نہیں، نہ اس نے معافی مانگنے کا ارادہ کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ انسان اللہ سے نہ بھی معافی مانگے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. نمبر ایک روزہ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ سے معافی نہ بھی مانگے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے سارے، اللہ فرماتے میں اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. یعنی روزہ رکھنا ہی اس کی توبہ ہے. ایسے ہی اللہ نے پانچواں عمل ہے قیام اللیل. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا پورا مہینہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح، تہجد ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں، جس نے پورا مہینہ ریگولر پڑھ لی، پورا مہینہ تہجد کی نماز ریگولر پڑھ لی، میرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ معافی نہیں مانگی اس نے، قیام اللیل کیا. اسی طرح سے قیام لیلۃ القدر یہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ انسان معافی نہ بھی مانگے اللہ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث صحیح بخاری کی دلیل ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت میں کر لیتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے کر لیتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے حج ایک ایسا عمل ہے، حج بنفس نفیس ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان حج کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نہ بھی معافی مانگے تب بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث دلیل من حج للہ لم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس شخص نے اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، فسق و فجور نہیں کیا، گناہ کے کام وہاں پہ جا کے کوئی نہیں کیے، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ایک دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ، ایک گھنٹے کا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. اللہ حاجی کو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ تو وہ اعمال ہیں کہ معافی نہیں مانگی تب بھی معاف کر دیا، تو جب اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو پھر اللہ کتنا رحیم ہوگا. کیوں بھائی؟
اگر انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو پھر میرا اللہ کتنا راضی ہوگا، میرا اللہ کتنا راضی ہوگا۔ بڑی لمبی بات ہے یہ، میرا اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ بات کو اختصار کے ساتھ آج کے پورے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو صرف میرے اللہ کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان لو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنی ساری زندگی لے کر کے آج ہی اسی مسجد میں، اسی نماز میں اللہ کے ساتھ وعدہ کر لو، اللہ میں نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے تو اس مسجد سے باہر نہیں نکلو گے، اللہ تمہاری ساری زندگی صاف کر دے گا، بلکہ صاف ہی نہیں کرے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور پھر بندہ بن جائے، عمل بھی کرے اس کے مطابق، اللہ جتنی اس کی زندگی گزری ہے نا اس کے سارے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے، گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنی زندگی لے کے آتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا میں نے گناہ نہیں کیا، نہیں، کوئی معصوم عن الخطا ہم میں نہیں بیٹھا، یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا، کوئی زیادہ کوئی کم ہے، شاید میں آپ سب سے زیادہ مجرم ہوں، شاید میرا اندر کتنا گندا ہے، کتنا کالا ہے آپ کو نہیں پتا، ہر بندے کو اپنا پتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو ہم اپنے اللہ کے سامنے پیش تو ہو جائیں، آج اللہ کے حضور ایک دفعہ آ تو کر کے دیکھیں، ایک آنسو بہا کے تو دیکھیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ آ جائے اللہ کے سامنے، ایک دفعہ پیش تو ہو جائے اللہ کے سامنے، اللہ کو دیکھے تو وہ آپ سے کتنا پیار، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھے، اللہ قسم ساری دنیا سے آپ کو غنی اور بے پرواہ کر دے گا، ساری دنیا کے مسائل اپنے ذمہ لے لے گا، تجھے سرخرو کر دے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھہر جو ابھی نہیں اٹھا، چھوٹے بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ۔ اب دوسرے خطبے سے پہلے میں نے ایک گزارش کرنی ہے، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں سارے اس مسجد کے نمازی جو پرانے نمازی ہیں بہت ساری دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، کوئی ہم ہمیشہ کی زندگی لے کے تو کوئی بھی نہیں آیا نا، لیکن آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں یہاں کتنے نمازی تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو 2.5 صفحے تھی جمعے کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب جماعت کھڑی ہوئی نا 2.5 صفحے تھی جمعے کی اس مسجد میں۔ یہ بہت قریب کا دور ہے، مولوی اسماعیل تھی کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ آج یہاں رونق ہے، یہ آپ کے سامنے سفید کپڑے پہنے ہوئے یہ ننے پھول یہ گھومتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت اللہ نے آپ کے لیے بیچی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کے گناہ معاف کروانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سارا دن یہاں قرآن کی آواز آتی ہے، سارا دن یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی تو پھر میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ جو حصہ میں ڈال سکتا ہوں میں اتنا تو کروں، اخلاقی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی، دونوں قسم سے، یعنی اخلاقی طور پہ ان کی ہمت کو بڑھانا، بچوں کی ہمت کو، اساتذہ کی ہمت کو، منتظمین کی ہمت کو داد دینا کہ آپ کامیاب پریشان ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ بھی نہ کریں آپ ان کو تسلی تو دے دیں، ایسا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، میں نے یاد ہے پچھلے سال بھی آپ سے ایک بات کہی تھی، کچھ نہیں 1 سال کے بعد 1000 روپیہ کوئی ویلیو ہے اس کی؟ 1 سال کے بعد یہ جتنے لوگ ہیں 1,000 روپیہ دے دیں، یقین جانے 3 مہینے کا راشن جمع ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس گئے دور میں بھی ایک مزدور وہ بھی 900 روپیہ 1000 روپیہ دیہڑی لیتا ہے، وہ سال کے بعد ایک دیہڑی کے پیسے مسجد میں نہیں دے سکتا۔ اور میرے بھائی اور آپ کو مسئلہ بھی بتا دوں، بڑے غور سے میری بات سنیے، یہ والی آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کے محلے میں غریب آدمی تھا، ٹھیک ہے، آپ وہ حقدار تھا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کا فرض ادا ہو گیا نا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے۔ وہی زکوٰۃ آپ نے لا کے مدرسے میں جمع کروائی،
فرض آپ کا وہاں بھی ادا ہو گیا، فرض آپ کا یہاں بھی ادا ہو گیا۔ فرق کیا ہے جو میں فرق بیان کرنے لگا ہوں؟ وہاں صرف آپ کا فرض ادا ہوا ہے اور یہاں صدقہ جاریہ بھی ساتھ شروع ہو گیا۔ آپ کے 1000 روپے سے ایک طالب نے میں 1 مہینہ روٹی کھائی، 1 سپارہ قرآن مجید کا حفظ کیا، اور یہ 1 سپارہ جب تک زندگی میں پڑھائے گا، پڑھتا رہے گا، اس کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ کتنا جمع ہو جائے گا آپ کی سوچ بھی نہیں۔ اور صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آقا نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے تو وہ ایک طرف دیکھیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے جمع ہو گئے ان کے کھاتے میں۔ وہ اللہ سے پوچھیں گے، اللہ یہ تو نیکیاں ہم نے کی نہیں تھی، ہم نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، تو یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ کہتے ہیں یہ تیرے شاگرد جن کو قرآن پڑھا کے آیا تھا، یہ تیرے شاگرد جن کو حدیث پڑھا کے آیا تھا، یہ تیرے نمازی جن کو قال اللہ اور قال رسول کی باتیں سنا کے آیا تھا نا، وہ عمل کرتے رہے، ان کو دیکھ کے اور لوگ شاگردوں کے شاگرد وہ پڑھاتے رہے، یہ وہ تیرا نامہ اعمال تھا جو ایک سائیڈ بزنس تھا، وہ جمع ہوتا رہا اور آج اتنا بڑا پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے تیرے لیے بن گئے۔